نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا جو آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور آذان تو ہوتی ہے اب بھی مسجد کی فضاؤں میں انور، جو ضرب دلوں کو گرما دے وہ ضرب بلالی بھول گئے۔ اور یہی بات جب اقبال تک پہنچی تو اقبال لکھتے ہیں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا خطاب باجوانان اسلام میں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا تو جس کی ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ عزیزان محترم، آج کا عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے اور بڑا غور و فکر اور بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم سب آزاد ہیں، یا پھر جو آزادی کی طلب ہم کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے، یا پھر اس آزادی کا انجام کیا ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، اور اصل آزادی کیا ہے۔ تو آج کا یہ ہے کہ مجھے آزاد ہونا ہے، اس کا اصل مقصد اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر کہ آج کا ایک لڑکا اپنے گھر سے آزاد ہونا چاہتا ہے، آج کی ایک لڑکی اپنے گھر سے آزاد ہونا چاہتی ہے۔ بحیثیت قوم ہم سب غلامانہ سوچ ہم پر حاوی ہے، اور ہم سب آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک آزادی ہم اپنی روایات، اقدار اور اپنی اس تہذیب سے کہ جس کو بننے میں کئی اور کئی اور کئی اور کئی صدیاں لگی، اس سے نکلنے میں کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ طلب ٹھیک ہے؟ کیا واقعی دور حاضر ہم سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ آپ سب اس وقت کو ایڈوانس طریقے سے، جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا ماڈرن وے میں گزاریں؟ تو کیا وقت کا تقاضا صحیح ہے ہم سب سے؟ تو آج انشاءاللہ العزیز اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے صرف ایک یہ شعر سن لے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، لاکھ سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال نے کلی نچوڑ نکال دیا ان سب خواہشات کا کہ وہ جو سحر انگیزی اور وہ اقبال کی وہ شاعری میں سے وہ ساری چیزیں جو پائی جاتی تھی، آج آپ سب دیکھیں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سب میں وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، میں اڑنا چاہتی ہوں، تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں اڑنا چاہتا ہوں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں آزاد فضاؤں میں جینا چاہتا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، 18ویں صدی سے پہلے انگریز لڑکی کا بھی یہی خیال تھا، انگریز لڑکے کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ اپنی تہذیب میں آزاد ہونا چاہتے تھے، وہ اپنی اقدار میں آزاد ہونا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کوئی ان کو ڈانٹے، کوئی جھڑکے، کوئی ان کی سوچ کے مخالف جائے۔ میری ایک بات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا، اسلام سے زیادہ نرم دین بھی کوئی نہیں، اور اسلام سے زیادہ سخت دین بھی کوئی نہیں۔ اسلام سے زیادہ بخشش مطلب سزا سے بچانے والا دین بھی کوئی نہیں، اور اسلام سے زیادہ سخت دین بھی کوئی نہیں۔ یہ میری بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور اصل میں مسلمان بننا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی۔ یہ دونوں چیزیں اس ہمارے ضمیر کے اوپر لگتی ہیں کہ آخر وہ کون سی چیز ہے آتی ہے، ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ جناب آپ کو آزاد ہونا ہے، آپ کو نکلنا ہے، آپ کو ان سوچوں سے، ان غلبوں سے نکلنا ہے۔ تو پھر ایک بابا میاں محمد بخش دا ایک شعر سن لو کہ سدا نہ روپ گلاباں اتے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ روپ گلاباں اتے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ بج بج پھیرے کسن توتے بور ہزاراں، تے چار دیاڑے حسن جوانی مان کیا دلداراں، سکدے اسیں
محمد بخشا کیوں پروانہ یارا۔ عزیزان محترم، یہ آج کی سوچ کل بدل جائے گی۔ یہ آج کا اڑنا جب آپ اس عمر سے گزر جائیں گے تو پھر یہ اڑنا آپ کو بتائے گا کہ یہ آج کا یہ آزاد ہونا کیا اصل میں حقیقت تھا۔ ہم نے شاید اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا کیونکہ ہم ماڈرن ہیں، ہم بہت جدید ہیں، ہم خود کو بڑا بڑا فن خاں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، ہم خود کو بڑا فن خاں سمجھتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اپنی عمر کے ساتھ والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے پاس ہے۔ اگر بری باتیں ہیں تو بری باتیں ملیں گی، درمیانی باتیں ہیں تو درمیانی باتیں ملیں گی۔ اچھی تو بہت کم ہوتی ہیں، میں ان کو درمیانی ہی کہتا ہوں۔ اچھی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اپنی عمر سے بڑوں کے پاس بیٹھا کریں، اپنی عمر سے ان کے خیالوں کو یہ سوچ کر نہ رون دیا کریں کہ یہ بڑا غلامانہ سوچ کے لوگ تھے، یہ بڑی نیچ قسم کے لوگ تھے۔ لیکن ایک پھر انہی لوگوں سے یہ پھر سیکھیں کہ کتنا حیا تھا، دروازے نہیں تھے لیکن عزت سلامت تھی، اکٹھے رہتے تھے۔ لیکن کل کا واقعہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا، بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ یہ ہے وہ آزادی۔ یہ واقعہ جب مجھے سنا، اس کے بعد میں اکثر میں کبھی بھی عنوان لکھے لکھائے نہیں لیتا یا پھر سوچ کر نہیں، جو اب کل یہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا اس پہ بات کر لیتے ہیں، تاکہ شاید یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بیٹے باپ کو قربان کر رہے ہیں صرف جائیداد کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ غلامی ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ امیری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ رشتوں میں امیر ہیں، غریبی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ضمیر کے لحاظ سے غریب ہیں، آپ روح کے لحاظ سے ہم غریب ہیں۔ عزیزان محترم، ٹھنڈی سانس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، لاکھ سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عزیزان محترم، ان اقدار میں اپنے آپ کو باندھ لیں، اس تہذیب میں اپنے آپ کو باندھ لیں، اس تمدن اور اس اخلاق میں اپنے آپ کو باندھ لیں کہ جو ہمارے بزرگوں کے پاس تھا، جو عالم دین کے پاس تھا، وہ جو سر سید احمد خان کے پاس تھا، وہ جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے پاس تھا۔ اور عزیزان محترم، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کل میں بیٹھا، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، کتاب کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ خطاب گمنام۔ کچھ ایسے لوگوں سے خطاب کہ جو نام نہیں رکھتے، جو گمنامی کے اندر ہیں، جن کے اکڑ نہیں ہے، جو اپنی واہ واہ اور بیجا بیجا نہیں چاہتے، کہ ہے اور نہیں، یہ کچھ لکھا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہے اور نہیں کا آئینہ مجھ کو تھما دیا گیا، ہے اور نہیں کا آئینہ مجھ کو تھما دیا گیا، یعنی میرے وجود کو کھیل بنا دیا گیا۔ میرا سوال تھا کہ میں کون ہوں، اور جواب میں مجھ کو ہنسا دیا گیا، مجھ کو رلا دیا گیا۔ میرے جنوں کو تھی بہت خواہش سیر و جستجو، میرے جنوں کو تھی بہت خواہش سیر و جستجو، مجھ کو مجھی سے باندھ کر مجھ میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے کہا کہ زندگی درد دیا گیا مجھے، میں نے کہا زندگی درد دیا گیا مجھے، میں نے کہا آگہی زہر پلا دیا گیا، میں نے کہا آگہی زہر پلا دیا گیا۔ بڑی سوچ کر، اور اس کا آخری وہ جو مقطع ہے وہ نہیں سناؤں گا، وہ پھر انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن اس کا جو آخری شعر میں نے پڑھا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، جس پہ غور طلب بات ہے کہ میں نے کہا زندگی درد دیا گیا مجھے، میں نے کہا کہ آ گئی زہر پلا دیا گیا۔ آپ سب نے سقراط کا واقعہ سنا ہوگا۔ وہ ہر بندے میں اس نے کہا تھا رب ہے، تو کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔
رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، تے رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا نفس نو اپنی مارے۔ ایک میں ہے، آپ اس دن آزاد ہو جائیں گے جس دن آپ نے اپنی میں مار لی، اس دن آپ کو صحیح کنیکشن مل جائے گا، صحیح کنیکشن اس دن آپ کو مل جائے گا جس دن آپ نے اپنی میں مار لی۔ عزیزان محترم، کوشش کریں اپنی زندگیوں میں، میرا آج کا یہ سارا کلی بحث اسی کے اوپر ہے، اپنی اقدار مت بھولیں۔ وہی مسلمان، وہی وہی مسلمان کہ جو طارق بن زیاد بن کر، ہم اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی، اپنی زندگیوں میں ان جیسا نکھار لانے کی۔ جس دن ہم نے کوشش کرنا شروع کر دیا، یاد رکھیے گا اس دن آپ طارق بن زیاد بن جائیں گے، اس دن آپ ام عمارہ بن جائیں گی، اس دن آپ حضرت خدیجہ اور حضرت آمنہ جیسی سیرت اپنا لیں گی، ان کا تو ہم وہ پیروں کی خاک بھی نہیں بن سکتے، لیکن کوشش کیا کریں جس طرح ہم دنیا میں لوگوں کو اپنی ماڈل اور ان کے اوپر ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوشش کریں اپنی اقدار کی حفاظت کریں، کوشش کریں اپنی تہذیب کی حفاظت کریں، اور کل سے نہیں، میرا ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے یہ عہد کریں کہ جس طرح ہے تو یہ بیڑوں کا ریوڑ ہے، یہ کچھ بڑا حقیقت کی گمنامی ہے، کچھ وقت کا سفر ہے، کچھ لمبی مسافتیں ہیں، حقیقت میں آزاد ہونا ہے تو پھر یہ غلامی کی زندگی چھوڑ اپنی تہذیب کی طرف لوٹ جا۔ تو نے 1000 سال یہاں پر حکومت کی، آج دیکھ کہ کون ہم پہ حاوی ہیں، آج ان کی چھوٹی چھوٹی ویب سائٹیں ہمارے نوجوانوں کو کدھر کو لے کر جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کدھر نو طور پہ یار، پنجابی میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کدھر نو طور پہ، میں نہیں نہ مارنی، اکڑے رہو۔ یہ ہماری ایشیا، صرف آپ کے پاکستان نہیں، ہماری ایشیا کے تمام لوگوں کی نیچر میں شامل ہے کہ ہم میں بہت ہے، وہ مغلیہ دور سے میں چلی آ رہی ہے، لیکن نہ تو اب ہم مغلیہ دور کے بادشاہ رہے ہیں۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں، اپنے وقت کے، اگر آپ کو حضرت ہمارا کی زندگی کو پڑھیں، میں نے پڑھا، جا قدس کو پامال کیے بغیر آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آزادیوں کے سفر ضرور دیکھیں، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن اپنے سر کا دوپٹہ ضرور قائم رکھیے گا، کہیں خواب دکھا کر لوٹ نہ لیا جائے، کہیں راستے دکھا کر آپ کو لوٹ نہ لیا جائے، پھر بعد میں ہم نے پرسنلی طور پر گئی اور پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا ہے، راستوں میں رہے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، آزادی، آپ اصل میں آزادی چاہتے ہیں نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، تو عزیزان محترم، جب آپ کا اڑنے کا سفر شروع ہوتا ہے نا، کامیابی کا جس کو میں سفر کہتا ہوں، اور مشکلوں کا سفر بھی وہی ہے، تو جب آپ کا اڑنے کا سفر شروع ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا اڑتے ہیں، آتا ہے اللہ آزماتا ہے، اس نے واضح طور پر قرآن علیہ وسلم کو نہیں آزمایا جو اس کا محبوب ہے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، تمہارا ذکر، اے نبی تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ تو اگر ان کو آزمایا جائے تو ہم اور میں اور آپ سب کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، آزمائے گا، پھر جب آپ کا اڑنے کا سفر شروع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آتا ہے جو آپ کو پاؤں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچتا ہے، پھر آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ ایک لمحے کے لیے دوسری ٹانگ کے ساتھ اسے ایک دھکا دیں اور پیچھے پھینکیں اور آپ اپنے سفر کو رواں دواں رکھیں، یا پھر اس کے ساتھ واپس نیچے آ جائیں۔ پھر میری بات یاد رکھیے گا، قدرت کا اصول ہے کہ جو بندہ اس کو ایک دفعہ دیتا ہے
پھر یہ کبھی اس کی طرف واپس لوٹ کر نہیں جاتی. پھر دعائیں ہیں جو اس کو شاید اور راستے کہاں رہے کو. تقریباً یہ ماریا کے ساتھ میری ایک بات ہوئی تھی، اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، میں بولا نہیں ہوں. اس نے مجھے کچھ فائنینشلی طور پر کی طرح کا ایک کویسچن پوچھا تھا، مجھے سارا یاد ہے، اور اس کے اوپر میں نے پوری سبمٹ کی. میں نے صرف اسے نہیں بتایا کیونکہ میری کوشش ہے کہ جہاں میں نے ایک کو بتانا ہے میں 100 کو ضرور بتاؤں، تاکہ میرا تو ٹائم اتنا ہی لگنا ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو. تو انشاءاللہ اگلا ہمارا سیشن کہاں سے شروع کریں پہ ہوگا. تو ابھی کے لیے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. کسی طرح محترم اپنی تہذیب، اپنی اقدار کی حفاظت کر کے، اپنی عزت کا سودا کیے بغیر اپنی منزلوں کے اوپر رواں دواں رہیں. آپ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم آپ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے بہت بہت خوشی ہوتی ہے. یہ باقی یہ آج بھی آپ 5 منٹ لیٹ ہیں، اور میری تقریب وہ میں نے لازمی اٹینڈ کرنی ہے، وہ اس لیے شاید آج کا سیشن تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے. لیکن میری کوشش یہی ہے، میری کوشش یہی ہے عزیزان محترم، آپ سب اپنی زندگیوں میں نکھار لانے کی کوشش کریں. کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے، مقدر اللہ کی ذات میں ہے. اور یہ ایک آزادی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو حدود و قدود کے اندر رہ کر اور ایک وہ جو ہم چاہتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو، حدیث مبارکہ سوری مجھے ایگزیکٹلی کھلا کے اندر اس کو لگام دی گئی ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن دی ہے. اور یاد رکھیے گا صحرا کے اندر لگام کے بغیر جو اونٹ چلتے ہیں، نہ ان کو چارہ ملتا ہے، نہ ان کو نگلستان ملتا ہے، اور نہ ہی وہ کبھی اپنی منزل کے اوپر پہنچ جا سکتے ہیں. صرف لگام والا جانور کامیاب رہتا ہے. تو اپنی زندگیوں میں لگام ڈال کے رکھیں، اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی دوسروں کو بھی. تو کسی کی دل آزاری کریں، یہ مقافات عمل کا پچھلا سیشن آپ کو یاد ہوگا. نہ کسی کی دل آزاری کریں، نہ آپ کی ہوگی. دوسروں کو دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو انسپائر کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی حوصلہ افزائی اور ان کو انکریج کرنے کی کوشش کریں. ہزاروں آپ کے ساتھ ایسے ہوں گے جو آپ کو انکریج کریں گے، ہزاروں ایسے ہوں گے جو آپ کے دکھ میں آپ کے شریک ہوں گے. لیکن وہ بندہ جس نے اپنے طور پر بھی غلام ہوتا ہے، وہ قلبی ہے، وہ روحانی طور پر بھی غلام ہوتا ہے، وہ جسمانی طور پر بھی غلام ہوتا ہے. تو پھر آخر پر اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں ہوتا. تو وہ بیٹا، وہ کتنا بدنصیب بیٹا تھا جس نے جائیداد کے لیے اپنے والدین کو قتل کیا. عزیزان محترم، قرآن مجید کے اندر اف 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 بہت چھوٹا سیگا ہے عربی زبان کا. اف یہ اور اردو زبان کا بہت کئی سیگے ہیں. اف سوری، اف کے بعد آواز ہے، پھر چیخ ہے، پھر ہاتھ ہے، پھر زور ہے، پھر ساتھ میں لوگوں کے یہ سیگے ہیں روکنے کے. تو ان میں سب سے چھوٹا سیگا اف ہے. تو قرآن میں یہ حرف بھی، یہ لفظ بھی کہنے سے منع کر دیا. تو عزتیں کریں اپنے بڑوں کی. تھوڑا سا ٹائم یہ دیکھیں نا، میٹنگ بہن کی اپنی زندگی میں کوشش تو زیادہ کی کریں. تھوڑا سا وقت باقی کاموں کے لیے نہیں، وہ تو سارے چلتے ہیں. ہم کھانا پکانا ہے تو میں نے ماما کے ساتھ کھانا پکانا ہے تو ٹائم ہو ہی جاتا ہے. نہیں، تھوڑا سا وقت ان کے علاوہ ایکسٹرا جس میں آپ اور وہ صرف اپنی باتیں کر سکے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و کرب کے ساتھ. جیلس ہونا ہونا چھوڑیں اپنی زندگی. اور وہ ڈیشنگ اسمائل ہو جو دوسروں کو جلا دے. ایسی اسمائل ہو، میں صرف آپ کے مخالف ہیں ان کو جلا دے. تو ایسی اسمائل اپنے چہرے پہ مسکرا کے رکھیں. اور وہ کسی نے کہا تھا نا، چہرے پہ ایسی مسکراہٹ سجا کے رکھنا کما. وہ سننا چاہیں گے آپ سب لوگ؟ وہ ہے تو غزالی کہتا ہے کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا
کمال یہ ہے، تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں سے کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جانا کمال یہ ہے، اور کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے بڑا شعر ہے کہ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور آخری شعر ہے کہ پسند خیال اپنا مزاج اپنا، پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا، پسند اپنی کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ہے تو لوگ اس کو عاشقی مشوقی میں پڑھتے، لیکن یہ باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، اور ان کو اگر صحیح معنوں میں سمجھا جائے کہ وہی بات میں دوبارہ سے رپیٹ کر دوں کہ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ عزیزان محترم، اپنی زندگیوں میں کانٹے ہٹانے والے بنے، وسلم جا رہے تھے تو ان کے راستوں میں کسی نے کانٹے بچھائے تھے، ڈگیاں موجود ہیں، کوشش کریں، آپ جتنا کر سکتے ہیں اچھا کریں، باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کسی اچھے اسپیکر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آڈینس کا مزاج سمجھ سکے، اور باقی یہ ہے کہ لوگوں کا دل کرے کہ وہ اسے سنیں، اسے سمجھیں اور اسے سنتے ہی رہیں، وہ بولتا رہے اور وہ سنتے رہیں۔ تو میں نے اپنے استاد حضرت جناب عاطف احمد صاحب ان کے پاس ہم بیٹھتے تھے کراچی میں، تو بس ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں، وہ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں، پھر وہ کہتے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ جناب تھاڑے تو معافی مانگتا۔ تو یہ استاد کا شرف ہوتا ہے جو اس کے طالب علم کے پاس آ جاتا ہے۔ تو صبح سے لگا ہوا ہوں، صبح سے، اور 3 سیشن صبح، ایک 10 بجے، ایک پھر 12:30 اور ایک 1:30 بجے، اور ایک اب ہے، اور ایک اب اس کے بعد میٹنگ ہے۔ تو زندگی میں اپنے آپ کو، ایک وقت آتا ہے کہ ابھی شاید جب میں آج سے 4 سال 3 سال پہلے، ابھی میری ایج 20 ایئر ہے، تو آج سے 3 سال پہلے میں بھی ایسے ہی سوچتا تھا کہ کیسے شروع کروں، کیا ہوگا، کیسا ہو سکتا ہے، کیوں ہوگا، میں یہ کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ اور پھر ایک دن تہجد کے بعد، یہ آپ کو ریئل واقعہ بتا رہا ہوں، تہجد کے بعد ہاتھ اٹھا کر پوچھا کہ کر دوں، تو پھر آواز آئی کہ کر دے، تو پھر اس دن سے شروع کیا، اور پھر کرتا رہا، مایوسیاں، ناکامیاں، ہر چیز آتی رہی، لیکن پھر ان سب میں جو برداشت کر کے، وہ پٹھا جو ان سب میں برداشت کر کے کھڑا رہتا ہے، یا وہ پٹھی جو کھڑی رہتی ہے، پھر وہی بنتی ہے اصل ہیرو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب ہیرو بنیں، آپ سب سکھائیں اور سمجھیں۔ آج کا کویسچن سیشن جو ہوگا وہ آپ سب نے مجھے پرسنلی ماریا کو میسج کر دینا ہے، وہ کویسچن میرے تک پہنچنے چاہیے، پھر میں ان کے اوپر جواب دوں گا۔ ابھی میٹنگ اینڈ کرنے لگا ہوں میں۔ اوکے سر، ہم سب کے کوشچن کلیکٹ کر لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اوکے سر، جزاک اللہ۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔